السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کا حکم۔ ایران میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ دھرنے کا 7واں روز، حکومت ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں۔ IPPs والا معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم IMF پروگرام کو آخری پروگرام قرار دینا چاہتے ہیں۔ معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پارا چنار کی صورتحال پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے بیان میں پارا چنار کی مکمل صورتحال کا احاطہ موجود نہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 78,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے نیچے چلا گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ دن بھر کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور میں 44 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، نظام زندگی مفلوج۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں 353 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر قائد میں وقفے سے بارش، سمندری ہوائیں بحال، موسم خوشگوار۔ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ اور شریک ساتھیوں کا امریکی فوج کے ساتھ معاہدہ طے۔ مبینہ ملزمان پھانسی نہ دینے کی شرط پر اعتراف جرم کرنے کو تیار ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ امریکی اخبار نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا یہ اجلاس اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے فوری بعد ہنگامی طور پر طلب کیا گیا تھا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں خواتین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جنازے کے شرکا نے فلسطین کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ گزشتہ روز اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ تہران میں ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطین، لبنان سمیت کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے۔ راولپنڈی میں دھرنے کے 7ویں روز کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں۔ ہم سے بجلی قیمت وصول کریں، اضافی ٹیکس وصول نہ کریں، جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کی قیمت بھی ہم سے وصول کی جاتی ہے۔ اس ملک میں 1994 سے ہی IPPs کا دھندا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ تمام حقیقت پر مبنی ہیں۔ حکومت مختلف لوگوں سے کہلوانا چاہ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے مطالبات قابل عمل نہیں۔ جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ لوگوں کے ذریعے سے حکومت یہ کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے جو مطالبات ہیں وہ قابل عمل نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے IPPs معاہدے کیے ان کو بھی فکس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ قوم کے ساتھ مذاق نہ ہو۔
IPPs والا معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جس رکن ارکان اسمبلی اور سرکاری افسر کو گاڑی چلانی ہے وہ پرائیویٹ پیٹرول ڈلوائے۔ تمہارے گھر کی شاپنگ کا خرچہ مڈل کلاس اور تاجر برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا رہے ہیں مگر جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگا رہے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ گورنمنٹ سود پر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لے رہی ہے۔ حکومت سے مذاکرات کا تیسرا دور میڈیا پر ہونا چاہیے۔ یہ مہنگی بجلی جو مہنگے طریقے سے بن رہی ہے یہ قوم کیوں ادا کرے، اس کے پیسے ہم کیوں دیں؟ لہذا IPPs کا معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا یہ دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ SECP ہیڈ آفس بلڈنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ $1 ارب یا اس سے کم کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں بہت استطاعت موجود ہے جس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے شرح منافع کو کم کیا ہے۔ IMF کے نئے قرض پروگرام سے عالمی سطح پر اعتماد بہتر ہوا ہے۔ نجی شعبے کی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ حکومت ایسے کاروبار میں شامل نہیں ہوگی جو کہ نجی شعبہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم اس IMF پروگرام کو آخری پروگرام قرار دینا چاہتے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF پروگرام کو آخری بنانے کے لیے توانائی سیکٹر میں فوری اصلاحات کرنا ہوں گے۔ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے اصلاحات کرنی ہوں گی اور نجکاری پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ باہر سے ادھار لے کر ہم ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا ریگولیشنز میں جہاں بھی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو حکومت سپورٹ کرے گی۔ معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے فنڈ کا تو whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیلی جاریت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پارا چنار پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیلی جہریت ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے نئے ایڈونچرزم سے جنگ کو تقویت ملے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کا دورہ کیا جہاں ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اور ایرانی قیادت کو تہنیتی پیغامات بھی پیش کیے۔ Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar visited Tehran on Tuesday to represent Pakistan at the investiture ceremony of President of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian. انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے علاقے میں جہریت اور لبنان پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ عالمی قوانین، اقوام متحدہ اور لبنان کی سالمیت و خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی خطرناک جوہریت سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹس آئی ہیں جن سے ہماری بات کی تصدیق ہوئی جو ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ TTP کو افغانستان کے اندر سے سپورٹ ملتی ہے۔ اس کے نئے لوگوں کی افغانستان میں تربیت ہو رہی ہے۔ افغانستان پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے۔ کرم پارا چنار میں ہلاکتوں سے متعلق ایرانی بیان کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی انسان کا قتل ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ذمہ دار ہے۔ پارا چنار پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے جس میں پارا چنار کی مکمل صورتحال کا احاطہ موجود نہیں۔ وزارت داخلہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور انڈیکس 77,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد کھونے کے بعد پھر بحال ہوا۔ تاہم اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ بازار حصص میں جمعرات کے روز کاروبار کا آغاز 155 پوائنٹس کی مندی سے ہوا جب KSE 100 انڈیکس 78,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح کھو بیٹھا اور گھٹ کر 77,740 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ دن بھر کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور KSE 100 انڈیکس بڑھ کر 77,740 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔
لاہور میں ہونے والی موسلادھار بارش نے 44 سالہ ریکارڈ پھر توڑ دیا، جبکہ مختلف حادثات میں بچی سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں ہونے والی موسلادھار بارش نے 44 سالہ ریکارڈ پھر توڑ دیا، جبکہ مختلف حادثات میں بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور میں آج ہونے والی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ رواں مونسون میں ہونے والا یہ دوسرا بڑا بارش کا اسپیل ہے جس میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور میں ایئرپورٹ کے علاقے میں 353 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ دنوں ہونے والی سب سے زیادہ بارش 315 ملی میٹر تاج پورہ میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ نشیبی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ سڑکوں پر بعض جگہوں پر 1.5 فٹ تک پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کا گزرنا دشوار ہو گیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے بجلی کا نظام متاثر ہوا اور 407 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث شہر کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے عوام سے انتہائی ضرورت کے تحت سفر کرنے اور دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جبکہ شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صبح سے متعدد علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج دن بھر وقفے سے بادل برسنے کا امکان ہے۔ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور شریک ساتھیوں کا امریکی فوج کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور شریک ساتھیوں کا امریکہ فوج کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کی مبینہ منصوبہ بندی کرنے والے 3 افراد نے سزائے موت نہ دینے کی شرط پر اعتراف جرم کی حامی بھر لی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے تینوں افراد نے امریکی فوج کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ اب خالد شیخ سمیت تینوں ساتھیوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق اس معاہدے کا اعلان سب سے پہلے پروسیکیوٹرز کی جانب سے متاثرین کے اہل خانہ کو بھیجے گئے ایک خط میں کیا گیا تھا۔ خالد شیخ محمد، ولید محمد صالح مبارک بن عطاش اور مصطفیٰ احمد آدم الحوثی گزشتہ کئی سالوں سے گوانتاناموبے کیوبا میں امریکی بحریہ کے اڈے پر بغیر کسی مقدمے کے قید ہیں۔ امریکی خبر رساں اداروں کے مطابق یہ تینوں افراد استغاثہ کی جانب سے سزائے موت کا مطالبہ نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے کے بدلے اپنا جرم قبول کریں گے۔ درخواست کے معاہدے کی شرائط ابھی تک جاری نہیں کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک، ورجینیا اور پنسلوانیا میں تقریباً 3000 افراد القاعدہ کے حملوں میں مارے گئے، جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نعرے کے ساتھ افغانستان اور عراق پر حملوں کو جنم دیا تھا۔ یہ 1941 میں پرل ہاربر ہوائی پر جاپانی حملے کے بعد سے امریکی سرزمین پر سب سے مہلک حملہ تھا، جس میں 2400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔